آپ کون سا سود دے رہے ہو کسی کو؟ جن سے آپ بجلی لا رہے ہو آپ تو ان کو 5-5 10-10 سال پیسہ نہیں دیتے ہو، تو ہمارے لوگوں پہ کیا احسان؟ اگر آپ کی چنی ہوئی سرکار ہوتی، آپ کی چاہتی سرکار ہوتی، تو کم از کم ہم بھی کسی کے پاس جاتے، کہتے صاحب اگر پورا نہیں نصف معاف کرو، نصف ایک ہی ٹرم میں یہ دے دیں گے. ہم نہیں کہتے ہیں انڈسٹری والے کو معاف کرو، لیکن ڈومیسٹک کنزیومر کو تو معاف کرو نا. 3 سال تو یہ بھی کووڈ میں گھر میں رہا. اس لیے میرے بھائیوں، سوچ سمجھ کے ووٹ دینا پڑے گا. جب تک نہ آپ بدلاؤ کرو گے کچھ نہیں بدلے گا. اگر آپ خوش ہیں کہ یہی چلتا رہے، وہاں سے آگے آپ کو یہی بولا جائے گا جناب آپ دیکھو کتنے ہزار ٹیکے لگے، کتنے لاکھ ٹیکے لگے، کتنے لوگوں کو آیوشمان بھارت میں ہم نے علاج کیا. بھائی سکھ چاہو، لوگوں کو صحت یاب رہنے کی دعا کرو. یہ تو انشورنس کمپنیوں کا کام ہے. آپ نے آیوشمان بھارت دیا، آپ تو یہ دیکھیے آپ پریمیم کتنا دے رہے ہو ان انشورنس کمپنیوں کو. ہمارے لوگوں نے تو ٹھیک ہے، مجھے کل کوئی میں کہیں پروگرام میں گیا، وہاں آنکڑے گنوا رہے تھے، بی جے پی والے آنکڑے گن رہے تھے کہ 4 لاکھ لوگوں نے آیوشمان بھارت کا فائدہ اٹھایا. اب یہ بالکل صحیح بات ہے، انشورنس ملا، یہ بھی اچھی بات ہے کہ یہاں جموں کشمیر کے سبھی لوگوں کو 5 لاکھ روپے تک کا انشورنس ہے آیوشمان بھارت میں. لیکن صاحب یہ بھی بتائیں نا، جموں کشمیر کی بجلی کتنے ہندوستان میں کتنے کروڑ لوگوں کو آپ دے رہے ہیں؟ یہ بھی حساب کرو نا. یہ جب آپ گنتی کرتے ہو 4,40,000 لوگوں نے آیوشمان بھارت کا فائدہ اٹھایا، یہ بھی تو دوسرا کہو. ہاں یہ بھی گنوایا جا رہا ہے، شوچالے کتنے بنائے گئے. شرم کرو. 75 سال بعد اب ہمیں جموں کشمیر میں یہ گنوانے کے لیے آئے ہو کہ شوچالے کتنے بنے. آپ تو کہتے ہو ہم 5ویں دنیا کے سب سے 5ویں نمبر پہ آ گئے ہیں ترقی میں. اب انگریزوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، تو شوچالے گن رہے ہو. اگر گننا ہے گنو. الطاف بخاری سے سنو، 23,000 سکول ہیں تمہارے سرکاری سیکٹر میں، 19,500 کی تو نہ شوچالے ہیں، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے. اور اگر سننا ہے تو سنو، آپ کے پی ایچ سیز 90% پی ایچ سیز میں ڈاکٹر نہیں ہیں، ٹیکنیشینز کی تو بات ہی نہیں ہے. یہ آپ ہمیں کہتے ہو یہی ترقی ہے، یہی اچھے دن ہیں ہمارے. ہم تو ان کی بات ہی نہیں کریں گے. ہم بھی آئے جموں میں لوگوں نے اس لیے ووٹ دیا کہ ان کو ڈرایا گیا کہ کشمیری سیاستدان آپ کو کھا جائیں گے. اور کشمیر میں یہ کہا گیا کہ اگر تم ہمیں ووٹ نہیں دے دو گے تو جموں والے آپ کو کھا جائیں گے. اور جب ہم آج نظر ڈالتے ہیں، ان سیاستدانوں نے ہم کو ہی کھایا. انہوں نے جموں میں جموں والوں کو کھایا، کشمیر میں کشمیر والوں کو کھایا. آپ تو پھر بھی خوش قسمت نکلے. کشمیر میں تو 1.5 لاکھ بچہ زمین کے نیچے قبروں میں دفنایا ہوا ہے، ان کی بری سیاست کی وجہ سے. انہوں نے وہ سیاست پیدا کی جس سے لوگوں نے، نوجوانوں نے بندوق اٹھایا. کیونکہ اس ملک میں کوئی حساب کتاب کا عمل نہیں ہے، ورنہ اگر حساب کتاب لیا جاتا ان نوجوانوں کو بندوق اٹھانے پہ کس نے مجبور کیا، تو آپ دیکھیں گے شاید وہ حکمران جو آج بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دے دو، شاید وہی ذمہ دار ہیں ان کے قبروں کے نیچے جانے کے لیے. جموں میں ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارا دشمن یہاں ڈرگز کی وبا پھیلا رہا ہے، تو ہم یہ بول رہے ہیں کہ فرسٹریشن کی ذمہ دار سرکاریں ہوتی ہیں. وہ سرکاریں جو لسٹ ایک دن نکالتی ہیں، دوسرے دن کہتی ہیں کہ اب اس لسٹ میں گڑبڑ ہوا، کیونکہ ان کے چاہتے ان میں نہیں ہوتے ہیں. 4 سال تو ہمارے بچوں کے خراب ہو جاتے ہیں. کہنے کا مطلب ہے یہ ووٹ کی پرچی چھٹی کا دن نہیں ہے، یہ ووٹ کی پرچی نہیں ہے، یہ آپ کے بچوں کے فیوچر کی ضمانت ہے. جیسا فیوچر آپ اپنے بچوں کے لیے چاہیں گے وہی فیوچر بنے گا. 2014 میں آپ لوگ جذبات میں آئے، سب جذبات میں آتے ہیں، میں بھی شاید جذبات میں آ رہا ہوں. ہم لوگ بھی آئے. میں کیا آپ کو کسی اور کی بات کروں؟ 2019 میں جب الیکشن تھا تو ہمارے ڈاکٹر فاروق صاحب اٹھے، انہوں نے کہا صاحب ہم تو یہ 370 اور 35 سے بچائیں گے، ہمیں ووٹ دے دو. ہم نے بھی ان کو ووٹ دیے، بچا تو کوئی نہیں سکا. اب یہ 370 اور 35 سے
ہمارے لیے تو بہت کچھ تھا. مجھے نہیں لگتا ملک کو کوئی نقصان اس سے تھا. ہمارے 2 جھنڈے تھے یا 1 جھنڈا تھا, ملک میں کوئی نقصان اس کا نہیں تھا. لیکن جموں کشمیر کے اس نوجوان کو ضمانت دی ہے کہ اس کی نوکریاں اس کے پاس ہی رہیں گی, اس کی زمینیں اس کے پاس رہیں گے. بہرحال بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایجنڈا میں یہ تھا, انہوں نے ہٹایا. سپریم کورٹ میں کیس ہے, اللہ کرے, لیکن تب تک تو ضمانت چاہیے تھی. ہم دلی گئے, جماعت بنائی, دلی گئے, ضمانت لائے کہ جموں کشمیر کی سبھی نوکریاں ہمارے بچوں کے لیے رہیں گی. ورنہ بھاجپا نے تو خالی ٹرانسپورٹ رکھی تھی ہمارے لیے. پانی دیں گے. اگر ہمیں آگے اپنے بچوں کے لیے کچھ سوچنا ہے تو بدلاؤ کرنا پڑے گا. بدلاؤ ایسے نہیں ہوگا صاحب. دیکھیے یہ بہت شاطر لوگ ہیں, یہ کل آپ کو مذہب کے نام پہ ووٹ مانگیں گے, کوئی ریجن کے نام پہ ووٹ مانگے گا, کوئی کسی اور نام پہ ووٹ مانگے گا. ذرا آپ مہربانی کر کے سوچئے, آپ اپنے بچوں کو مد نظر رکھ کے ووٹ دیجیے, جس کے لیے آپ کو لگتا ہے جو آپ کی بچوں کی فیوچر کی ضمانت کریں گے. ضمانت تو اللہ دینے والا ہوتا ہے, انسان کبھی نہیں. لیکن ہمیں صحیح ڈائریکشن میں تو قدم اٹھانے پڑیں گے. کوئی باہر سے تو نہیں آئے گا نا ہمارے بچوں کے لیے سوچنے کے لیے, ہمیں سوچنا پڑے گا. اور آپ میں وہ طاقت بھی ہے اور ہمت بھی ہے کہ جب آپ اٹھ جاؤ گے, یہ جو ڈرامہ بازی اور نعرہ بازی کرتے ہیں, جملہ بازی جو کرتے ہیں, یہ کہیں کھڑے نہیں دکھیں گے. ان کو ایک ہی سوال پوچھو, 2014 سے تو آپ کو دیا ہے, 2014 سے تو 3 سال آپ انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہے جن لوگوں کا آپ کہتے تھے ہم نے ان کا راج ختم کرنا ہے, خاندانی راج. 2018 کے بعد تو آپ ہی ہو. 4 سال میں کچھ ہوا تھا مجھے بتائیے؟ اس میں تو کوئی کشمیری شامل نہیں تھا, یہ تو سب خود یہی لوگ ہیں. آپ بتائیے یہاں آپ کی کیا ڈیولپمنٹ ہوئی؟ یہ تو بہت کچھ کہتے ہیں. ایک شکایت ہے ان کو, یہ کہتے ہیں جموں والے ہمیشہ روتے ہی رہتے ہیں, کہتے ہیں کچھ نہیں. ذرا ان کو جواب تو دے دو. میں یہاں آپ لوگوں سے اس لیے بھی زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں, روز بات ہو رہی ہے 70,000 کروڑ انڈسٹریل انویسٹمنٹ آ گئی. آپ نے دیکھی ہوگی جو انڈسٹری لگی ہے وہ بھی بند پڑی ہوئی ہے, اور اگر کوئی چل رہی ہے اس میں لوگ باہر سے لائے ہوئے ہیں. ہمارے بچوں کو کیا مزدوری کا کام بھی نہیں دے دو گے؟ اب تو ایک نیا بازار کھڑا ہوا ہے, کٹھوا سے شروع ہوا ہے. کٹھوا ضلع میں ہریانہ سے لوگ آ رہے ہیں, یو پی سے لوگ آ رہے ہیں, بہار سے لوگ آ رہے ہیں, ان کو زمینیں دی جا رہی ہیں. زمینیں ہماری اور ان کو بیچی جا رہی ہیں. کیوں؟ انہوں نے ایک راستہ نکالا. اگر 1975 میں شیخ محمد عبداللہ نے لیز کا راستہ نہیں نکالا ہوتا, آج انہوں نے اسی لیز کو کنورٹ کر کے بولا صاحب انڈسٹری کے لیے تو دینی پڑے گی. یہ تو اوپر والے کا شکر ہے. ہم لوگ کیسے لڑے, 95% زمینیں کیسے بچائی ہیں کہ نہیں صاحب ایگریکلچر لینڈ نہیں بیچ سکتا ہے کوئی. مجھے لگتا ہے ان کو ہم لوگوں سے پیار نہیں ہے, ان کو شاید جموں کشمیر کی زمینوں سے پیار ہے, جموں کشمیر کے وسائل سے پیار ہے. ہمارا پانی, ہماری بجلی باہر بنا کر باہر بیچتے ہیں, ہمارے لوگ ترس رہے ہیں. اور ہمیں کیا کہا جاتا ہے صاحب, اب ہم نے, اس کا کیا مطلب ہے؟ وہاں سے جواب آتا ہے 70,000 کروڑ, 70,000 کروڑ. اب 7,700 کروڑ بھی دکھاؤ کہیں دائیں بائیں اگر ہے تو ہم مانتے ہیں. کیوں؟ آپ لوگوں سے زیادہ کس کو پتا ہوگی, کیوں یہی بیلٹ تو ہے انڈسٹریل بیلٹ بھی. میرے بھائیوں, اگلا وقت بڑا امتحان کا وقت ہے آپ لوگوں کے لیے. دیکھیے میں آپ کو سچ بتاؤں گا, ہم لوگ دیکھتے ہیں اللہ کے فضل سے جھوٹ نہیں بولیں گے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, ہمارا سچ آپ کو پسند نہیں آئے گا, کیوں سچ کڑوا بھی ہوتا ہے. گھر بیٹھ جائیں گے پھر بھی خدمت آپ کی کریں گے. اب 14 سال سے بنواس میں ہے نا, منجیت سنگھ بنواس میں ہی ہے تو 14 سال سے, لیکن خدمت تو آپ کی کر رہا ہے. اس نے یہ تو نہیں بولا نا کہ میں اقتدار میں نہیں ہوں. کیوں؟ اقتدار, اصل اقتدار یہ ہوتا ہے. آج سامنے اس وقت باہر لگ رہا ہے طوفان ہے, لیکن اس سے بڑا طوفان یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ ان کے دلوں میں جو طوفان ہے وہ منجیت سنگھ آپ کو دیکھنا چاہیے. ہمیں جب تک نہ اس طوفان کو کنارے لگائیں, اس نیا کو ہمیں ہی کنارے لگانا ہے, اور ہم
یہاں سے ان کو بتائیں گے ترقی کسے کہتے ہیں, ہم بھائی چارہ کسے کہتے ہیں, امن پسندی کسے کہتے ہیں. ہمیں کوئی ہندوستان سے آ کے یہ نہ سکھائے, یہاں نہ یو پی سے آ کے یہ سکھائے کہ وہاں تو اتنے ہی لوگ سرکاری نوکری میں ہیں, یہاں تو اس کے مقابلے میں اتنے لوگ ہیں. بھائی صاحب کیا سنا رہے ہو ہمیں؟ کیا ہم اس کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ تو ہندوستان کا 2/3 بجٹ وہاں خرچ کرتے ہو ان 2 اسٹیٹوں میں جہاں کا نام لیتے ہو. یہاں تو ہمیں مشکل سے 1 لاکھ کروڑ کے قریب بجٹ دیتے ہو. اب آپ کو یہ ہماری سرکاری نوکریاں بھی پسند نہیں ہیں, آپ کو یہ پسند نہیں ہے, آپ کو یہ, آپ ہماری پولیس کے بارے میں کہتے ہو پولیس اتنی بڑی اتنی چھوٹی سی. بھائی لڑی کون سی پولیس؟ باہر کوئی پنجاب سے آئے یہاں لڑنے کے لیے؟ اگر اگرواد کو ختم کیا تو جموں کشمیر پولیس نے ختم کیا. آج انہی جو ہمارے پولیس کے افسر تھے جنہوں نے اگروادیوں کے خلاف لڑا, ان کو آج گھروں میں بٹھایا ہوا ہے نا. کیوں آپ کو لگتا ہے کیونکہ یہ جموں کشمیر کے واسی ہیں؟ بھائی اس وقت کہاں تھے آپ لوگ جب 90 میں ملیٹنسی اٹھی تھی؟ اس وقت تو آپ لوگوں کو یاد نہیں آیا تھا کہ نہیں ہمیں باہر سے سب لوگ لانے پڑیں گے. اس لیے ساتھیوں, ہمیں یہ وقت ایسا ہے کہ ہمیں اس وقت کو خیرآباد کرنا پڑے گا, اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آگے Bravo, bravo, Pakistan!